السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یدعو الی دار السلام، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بات چل رہی ہے ان اعمال کے بارے میں جن کو کرنے کی وجہ سے جنت میں اللہ رب العزت گھر عطا فرماتے ہیں۔ تو ان اعمال میں سے ایک بہت ہی آسان عمل ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا۔ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہیں لاؤ گے۔ جنت میں داخل ہونا اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ دل میں ایمان ہو۔ دل میں ایمان نہیں تو جنت میں دخول بھی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے، یعنی تمہارے اندر ایمان اس وقت تک دلوں میں نہیں بیٹھ سکتا جب تک کہ تم آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ تم آپس میں محبت کرو گے تو تمہارے اندر ایمان داخل ہوگا۔ تمہارے اندر ایمان داخل ہوگا تو تب تم نہ جا کر کیا مل سکتی ہے؟ جنت مل سکتی ہے۔ تو جنت میں جانا ہے، ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان جمتا ہے، ایمان بیٹھتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ حتی تحابو، آپس میں محبت کرنے سے، آپس میں تحابول ہے۔ اس صیغے کا مطلب یہ ہے محبت ایک طرف سے نہیں، محبت دونوں طرف سے ہو۔ محبت اور جملہ بھی ایک محذوف ہو سکتا ہے۔ محبت کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، دنیاوی غرض نہ ہو۔ محبت میں دنیاوی غرض نہ ہو۔ تو اب محبت کئی سارے ہیں، محبتیں کئی ساری ہیں۔ کون سی محبت؟ اور محبتیں بڑھنے کے بھی طریقے کئی ساری ہیں۔ محبت کیسے بڑھتی ہے، محبت کیسے آتی ہے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہی ہیں کہ محبت کرو، تو محبت کیسا کرنا؟ محبت بڑھنے کا سبب کیا بنتا ہے؟ ایک دوسروں کے اندر محبت جمنے کا سبب کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک چیز نہ بتاؤں جب تم اس پر عمل کرو گے تو آپس میں محبتیں بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کو یہ بتا رہی کہ میں ایک ایسی بات بتاؤں گا، اگر تم اس بات پر عمل کرو گے تو محبتیں آسان ہو جائیں گی۔ وہ بات کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، تم آپس میں خوب سلام پھیلاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی کہ ایمان ہے جنت میں دخول، جنت میں داخلہ۔ ایمان آتا کیسے؟ آپس میں محبت۔ آپسی محبت کیسا ہوتے ہے؟ ایک دوسرے کو سلام کرنے سے، ایک دوسروں کے اندر سلام کو خوب پھیلانے سے۔ افشوا السلام بینکم، سلام کو خوب پھیلاؤ۔ اچھا، اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں انسان اس وقت جائے گا جب ایمان والا ہوگا، اور ایمان والا تب کہلائے گا جب آپس میں محبتیں رکھے گا۔ گویا مومن اللہ رب العزت کی نسبت سے سب لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ آئی بات سب میں؟ تو محبت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالص کر رہی۔ محبت اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، دنیاوی غرض نہ ہو۔ دیکھو دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں یہ مطلبی محبتیں ہیں، کام تک کے لیے ہیں۔ جب کام پورا ہو جاتا ہے محبت بھی ختم۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہ رہی کہ محبت تمہیں ایک دوسروں سے کر رہی تو اس میں مقصد صرف یہ ہو، اس میں غرض یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے. ارے بس اللہ کو خوش کرنے کے لیے محبت. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا. کب؟ جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں. لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی کندھوں تک، کوئی پورا کا پورا. اس وقت اللہ کے عرش کا سایہ صرف 7 لوگوں کو ملے گا. ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. اللہ کے لیے محبت کرنے کا کیا مطلب؟ کوئی بھی غرض نہیں دنیا کا. مثال کے طور پر میں ان سے محبت کروں، ان سے محبت کرا تو میرا فلاں کام بن جاتا ہے. دیکھتی نہیں بڑے بڑے لوگوں سے زیادہ محبتیں کئی کو ہوتی ہیں تو ان سے میرا کام ہو جاتا. یہ نہیں. اللہ بولا ہے مومن کی عزت کرو، اللہ بولا ہے مومن سے محبت کرو. اللہ خوش ہوتا ہے اس لیے محبت کر. دیکھو دنیاوی مطلب ہے، غرض کی محبتیں دنیا میں بھی لڑائی کا سبب بن جاتی. جب دوست کو معلوم ہو جاتا ہے کہ انہیں منجے میرے سے محبت نہیں کر رہا ہے بلکہ میرے پیسوں سے محبت کر رہا ہے تو کتنی خطرناک دشمنی بن جاتی. جب دوست کو معلوم ہوتا ہے کہ انہیں میرے سے محبت نہیں کر رہا ہے، میرے پیچھے جو عہدہ ہے اس عہدے کو پانے کے لیے میرے ساتھ محبت کا ناٹک کر رہا ہے تو کتنا غصہ آ جاتا. نہیں دنیاوی لوگوں کو غصہ آتا کہ اللہ کو غصہ نہیں آتا. جن سے محبت کر رہی ان کو غصہ آ جاتا. دنیاوی غرض سے محبت کرے تو اللہ کو غصہ نہیں آتا. جیسی محبت صحابہ رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم سے کرے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور اس امت کا فرعون کا ابو جہل. حضرت بلال حبشی، حبشہ کے، کالے کلوٹے، ہونٹ موٹے موٹے، نہ خاندان معلوم، نہ مالداری ہے، نہ خوبصورتی ہے، نہ عہدہ ہے، یہ غلام. لیکن کیسی محبت کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہ مسجد نبوی کا مؤذن بنائے. ابو جہل خاندانی آدمی، ابو جہل خاندانی آدمی، ابو الحکم حکمت کا باپ کہتے تھے، سید کیا ہو ذمہ دار انہیں، سردار مکے کا، اور مالدار بھی اور حکمت والا بھی، عقل والا بھی. لیکن اس سے محبت نہیں تھی. جیسی محبت حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ سے تھی ویسی محبت اس سے نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے محبت کرتے تھے، لیکن اگر جس طرح صحابہ سے محبت کرے اس طرح کی محبت کسی اور سے نہیں کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. رحم تو ہر ایک کے اوپر تھا. تو محبت دل سے، ان کے عمل کی وجہ سے کرنا، ان کے پیسوں کی وجہ سے، ان کے عہدوں کی وجہ سے نہیں. تو یہ محبت بڑھتی کیسا؟ ایمانی محبت بڑھتی کیسا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بترانے سلام کو پھیلانے سے. کیا پھیلانے سے؟ سلام کو پھیلانے سے. دیکھو مثال کے طور پر بیٹا ہے باپ سے محبت کرتا ہے، بیٹا ہے ماں سے محبت کرتا ہے، عورت ہے ماں باپ سے محبت کرتی ہے، بھائی ہے بھائی سے محبت کرتا ہے، بیوی ہے شوہر سے محبت کرتی ہے، شوہر ہے بیوی سے محبت. تو محبتیں بہت ساری ہیں لیکن ان میں بھی غرض چھپا ہوا ہے. ماں ہے اس لیے محبت کر رہی، ارے باسن باپ ہے اس لیے محبت کر رہی. کوئی اس لیے محبت نہیں کر رہا ہے کہ ماں کو خوش کرنے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے، کوئی ابا کو خوش کرنے سے اللہ کو خوش ہو جاتا ہے، کوئی بیوی شوہر کو خوش کرنے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے اس لیے اس سے خوش نہیں کر رہی ہے، کوئی شوہر بیوی کو خوش کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اس لیے شوہر بیوی کو خوش نہیں کر رہا. ہر ایک کی محبت میں کچھ نہ کچھ غرض ہے. ارے بس اس سے معلوم ہوا کہ مومن، اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ مومن رف اینڈ ٹف بولتی نہیں رہنا، ہمیشہ جھلیاں چڑھا لے کو، چہرہ ہنسے نہیں سکا. بعض لوگ بولتی وقار گر جاتا، کہتے ہنسنے سے آدمیاں کے سامنے. کیا گر جاتا ہے؟ عزت چلی آتی، کہتے آدمیاں کے سامنے ہنس لینے سے، آدمیاں کے سامنے کھل کھل کو ہنسنے سے، آدمیاں کے سامنے ہنسلے کو پھرنے سے ہمارا وقار گر جاتا ہے، ہمارا جو یہ ہے رعب و دبدبہ گر جاتا ہے.
کتنی پیاری حدیث حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی سے بھی ملتے تھے تو چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، دیکھنے والے کو سکون ملتا تھا، چہرہ اتنا پیارا ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حالانکہ ذمہ داریاں کتنی زیادہ، بولو، پورا مکہ، پورا مدینہ نہیں بلکہ پوری دنیا کی ذمہ داری اوپر۔ ادھر سے یہود، منافق، مشرکین، نصارہ، دشمنی پر دشمنی، پلانا پر پلانا بنا رہے، ادھر سے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ پر آزمائش ہے، ادھر سے گھریلو زندگی پر آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، ادھر سے ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، کبھی کبھی پاپ مظلوموں کے پر ظلم ہو رہا ہے۔ کتنی ذمہ داریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کتنا بڑا مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن جب بھی کسی سے ملتے مسکرا کر ملتے۔ ٹینشن میں تھا میں، کیا بولتی؟ ٹینشن میں تھا نہیں، تباکو نے مجھے بات کرا اس لیے مجھے ہنسنے ہوا نہیں، سو بیکار بات ہے۔ ہر آدمی کے اندر ٹینشن ہے، لیکن وہ ٹینشن صرف کسے سنانا سو، اللہ کو سنانا سو، لیکن جب بھی کسی سے ملتی چہرے پر مسکراہٹ آنا، اس لیے کہ جب دو مومن بھائیاں مسکرا لے کو ہاتھ ملتے ہیں تو اللہ دونوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ کتنا اچھا عمل بھائی، وہ بول ڈالو دو بھائیاں ہنس کو ملنے سے 1000 روپے ملتی، ارے بس میں باقاعدہ جہاں جہاں CC کیمرے لگے رہتی وہاں لے جا کھڑا کر کو ہنس کو ملتی، ان کو ہمیں ہنستے ہیں دونوں، کئی کو تو کیا مل رہی 1000 روپے، کروڑ روپے بول دیو تو وہاں بیڈ روم بن جاتی ہے، نالی کے لیے ڈالنے کو صوفے کے بھی ڈالنے پڑ جاتے ہیں۔ دیکھو جوس بھی دیتا ہوں میں تمہیں، دیکھو جوس، کئی کو کیا مل رہا ہے کروڑ روپے، یہ ایک مسلمان بھائی کو ہنس کو ملے تو یہاں کیا دے رہی اللہ، پورے صغیرہ گناہ معاف، پورے صغیرہ گناہ معاف۔ ایک مسلمان بھائی جسے پہچانتے ہو جسے نہ پہچانتے ہو، کتنا اچھا، دیکھو اللہ پہچانتے ہی اگر کسی کو اسے بھی سلام کر کو ہاتھ مل رہی تب بھی گناہ معاف، نہیں پہچانتے تب بھی مسلمان ہے اسے سلام کر کو ہاتھ مل رہی تب بھی کیا گناہ معاف۔ اب وہ لڑک بیٹھ جانا کو، ایک ہاتھ سے ملنا کی، 2 ہاتھ سے ملنا کی، جو جیسا ملنا ہے ویسا مل لیں دے، اس میں بھی لڑک بیٹھ گئے تو مسئلہ کیا ہے بولو؟ ہاتھ ملنے میں اگر لڑائی پوری زندگی ہو گئی تو پھر مطلب کیا؟ فرائض کب سیکھتے سو، نماز کب سیکھتے سو، مومن کی عزت کب کرتے سو، صرف کس میں لڑایا ہو جا رہی؟ میں بول رہا نہیں، ہمارے نبی کے احادیث موجود ہیں، اپنی عقلوں سے نہیں علماء سے سیکھو، اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرو نہ کو حدیثوں کو، گمراہ ہو جاتی۔ علماء کے پاس جا کر بیٹھ کر سیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی میرے علم کے شہر کے دروازہ ہیں۔ لیکن ایسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سیکھے سو کس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کسے دیکھ کر بڑے ہوئے سو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کسے دیکھ کر بڑے ہوئے سو؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ چھوٹے چھوٹے صحابہ کس کے پاس جا کر بیٹھ کر حدیثیں سیکھا کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ دھول آتی تھی، جا کر بیٹھ جاتے تھے، کسی کے پاس حدیث سیکھنا تو جا کر ان کے دروازے کے سامنے بیٹھ جاتے۔ نبی کے چاچا کے بیٹے حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ، دھول آتی، کچرا آتا، پھر بھی جا کو بیٹھ جاتے گھر کے باہر، دروازہ بھی نہیں مارتے تھے، کہیں کہ تو ضرورت میری نا، اس لیے جا کو بیٹھ جاتے تھے۔ انہیں دروازہ کھولتے تو ان کے آنکھیں پانی آ جاتا، تمہیں نبی کے چاچا کے بیٹے ہو کو تمہیں آ کو یہاں بیٹھ گئے، تمہیں بولے رہتے میں نہیں، علم سیکھنے آیا ہوں۔ کیا سیکھنے آیا ہوں؟ علم سیکھنے، ضرورت میری ہے، فلاں حدیث آپ سنیں گے تنا۔ یہ طریقہ یہ ہے علم سیکھنے کا، اٹھا لیے موبائل ہے، 4-5 کتابیں ڈاؤن لوڈ کر لیے، پڑھ لیے، دماغ کو کیا اچھا لگا وہ مسئلہ، میں پڑھیا کتاب کتی، حدیثیں کتنی ہے بول نہیں سکتے، قرآن میں پارے کتنے بول نہیں سکتے، آج انہوں فتوے دینے بیٹھ گئے تو گمراہ ہوئے، نہیں تو پھر کیا ہوتے سو؟ احادیث سمجھنا سو کس سے؟ علماء سے۔ علماء سے بھائی، پڑھے لکھے جو علماء سے پڑھے رہتی نہیں ان سے ہمیں پڑھنا سو، جو صرف کتابوں سے پڑھ لیے ہی علماء سے نہیں پڑھی ان کے پاس بھی پڑھنا نہیں۔
اسی لیے میں ہمیشہ بولتا رہتا ہوں کہ ان لوگوں کے بیانات سنو جن کو آپ جانتے ہیں. نئے نئے لوگوں کے بیانات ٹرائی کرو نہ کو. یہ ریسٹورینٹ کے ڈشا نہیں کہ کون سی ڈش بہترین ہے. کبھی چکن کری, کبھی کبھی دیکھتی نہیں بڑے بڑے ریسٹورینٹ میں جا کو مینو دیکھتی کیا کہ نام اچھا دکھتا بلا آتی یہ دیا لوگوں کو. وہ آتی چیز یہ تیز جتی رہتی ہے, وہ اسے بل رہتی ہے 900 روپے 950 روپے. پیٹ جل جاتا. مینو میں دیکھو تو نام بڑا بہترین تھا کہ چکن کو منگا لے. اتنا چتایا وہ پیٹیز خراب. پھر باہر آ بول لیتی ہمارے ہوٹل ہی اچھا تھا رہا 30 روپے خشکا کھا لگا کے جاتا ہے. سچ ہوتا تو ارے بات سمجھ میں. علم سیکھنا کس سے؟ علماء سے. کس سے؟ وہ بھی کون سے علماء سے؟ جو پڑھ کر ہی دیکھ کر نہیں. ڈاکٹری صرف کتابوں پڑھ کر ڈاکٹر بن جانے کا ہوتا تو میں بن کر ہوتا. کیا بھائی تمہیں بن گئے رہتے نہیں؟ پڑھنا نہیں آتا تو سیکھنا ہے بھائی. کیا کرنا ہے؟ سیکھنا ہے. تو رف اینڈ ٹف نہیں اور ایک ہاتھ سے 2 ہاتھ سے مسافے ہم نانا کو ضرورت نہیں. ہمیں ملیں گے. ارے بس بڑا اچھا ملتا, بڑا اچھا لگتا 2 ہاتھوں سے ملنے سے. 2 ہاتھوں سے ملنا بڑا اچھا لگتا. 2 ہاتھوں سے مکمل اچھا کتنا اچھا دکھتا نہیں وہ. ایک ادب بھی. یہ دیکھو کیسا اسٹائل ہے. ادب مومن کا ادب کرو. اس میں گھمنڈ ہے. کریں ہی یا نہیں کریں ہی وہ احادیث ہیں, اس پر بحث نہیں. ادب دیکھو کس میں ہے. ارے بس 2 ہاتھ آگے بڑھانے سے ادب زیادہ ہے یا 1 ہاتھ آگے بڑھانے سے؟ 1 ہاتھ میں ادب ہے. ٹھیک ہے کر لے, تجھے جو پسند ہے تو کر لے. لڑ رہا کیوں؟ لوگوں کے دماغوں میں بٹھا رہا کیوں؟ یہ صحیح ہے غلط, یہ بٹھانا صحیح کی غلط کی. تم نہ جو عمل پسند ہے نہیں تمہیں وہ عمل کرو. ان کو جو پسند ہے انہوں وہ کرتے رہتے. ٹھیکیداری ہماری ہے سدھارنے کی. کس کی؟ اللہ کی. ہمارا فرض ہے ہمارے اس پر ہمیں چلتے رہنا. ارے بس میں تو جب آدمی رف اینڈ ٹف نہیں ہوتا, نرم ہوتا ہے تو اس سے جھگڑے بھی ختم ہو جاتے. ارے بس میں کئی کو جو آدمی نرم ہوتا ہے مسکرا کر ملتا, لوگ اس کے سامنے زیادہ جڑتے. جو آدمی ہمیشہ غصے میں رہتا ہے اور سیریس رہتا ہے, چہرے پر جھڑیاں, غصے والا رہتا ہے, لوگ اس سے کیا ہو جاتے رہتے, دور بھاگ جاتے رہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خود ایک پیغام دے رہی, وہ اشارہ امت کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ غصہ کریں گے, اگر آپ ناراض ہو جائیں گے, اگر آپ سخت مزاج ہو جائیں گے تو لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے. نرم بن جاؤ, لوگ آپ سے قریب ہو جائیں گے. ان اللہ رفیق یحب الرفق. اللہ نرم ہی اور نرمی کو پسند کرتا ہے. نہیں حضرت نرمی کرے تو بچے بگڑ ہی آتے ہیں. تمہیں کون سا صدر کو اعلیٰ درجے پہ چلے گی جنت کے؟ بچے بگڑ جا رہی ہیں تو کیا کرے؟ تو وہ بچہ پوچھ لیا ابا اتحیات کا جو آخری جملہ ہے وہ رہتی بولو با کی لاڑ ہے خالی خالق سو جا, زیادہ منہ کھولنا کو. دعائے قنوت پوچھ لیا, دوسرے دن مسجد میں اعلان جنازے کا. بیٹا پوچھ لیا ابا کو, ابا دعائے قنوت سناؤ, حالت خراب. بگڑ جا رہی ہیں تو بچے کیا کرنے سے؟ نرمی دکھانے سے. ہمیں پوچھ جانا تمہیں کتنا اچھا سدھرے ابا, تمہارا ابا کتنی نرمی کرے نا تمہارے پر. بگڑنا یہ نہیں بھائی, بگڑنا دین میں خرابی آنا. اللہ حفاظت فرمائے. بول رہے نا آج ہمارا طریقہ بدل گیا. جو بچہ اچھا جاتا رہتا نہیں اسے بگڑ کا بولتی, جو بچہ بگڑ کو جاتا رہتا انہیں پرفیکٹ بولتی. سمجھ میں چاہ رہے ہیں آج کیا کہ تو بچہ جوان ہے بھائی, اپنی مرضی پر چل رہا ہے. واقعی میں ہم خوشی ہیں اس سے کہتی. وہ بچے دیکھو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا رہتا. کیا کرتا اس کا تو صبح ہی 9 بجے اٹھتا ہے, ناشتہ کر لیتا ہے, جاب چلے جاتا ہے, شام کو 9 بجے آتا ہے, گھر میں لنگی پہلے بیٹھ جاتا ہے ٹی وی کے سامنے ریموٹ پکڑنے کو. وہ بچہ بڑا بہترین بچہ ہونا, اسے کچھ معلوم نہیں, انہیں بڑا بہترین بچہ ہونا. جو بچہ وقت پر نماز جا رہا ہے, وقت پر جا کو اپنی حیثیت کے مطابق کما لے رہا ہے, ماں باپ کے ساتھ آگ بڑھ جاتا ہے, بگڑ گئے نا گھر میں بیٹھے رہتا ہے. معیار آج پیسوں کو دیا جا رہا ہے,
اخلاق کو نہیں. معیار آج اس کے جاب کو دیا جا رہا ہے, اس کی تربیت پر نہیں. کہاں ہی ہمیں ماڈل بدل گیا حضرت, زمانہ بدل گیا, آدمی بھی بدلنا. زمانہ کتنا بھی بدلے, ملک الموت وہ چاہتے سنے, کون سے بھی آتے نہیں. ارے وسط میں زمانہ کیسا بھی بدلا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں بدلیا. جو سفر کی نماز 2 رکعت پڑھی جاتی تھی قصر کی, اس زمانے میں اونٹوں کا سفر ہوتا تھا, لیکن الحمدللہ آج کاروں میں اے سی میں ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وہی ہے کہ سفر میں 2 رکعت ہی پڑھو, اگر 75 کلومیٹر سے دور چلے گئے. بدلیا حکم. وضو کر نہیں سک رہی, 1400 سال پہلے جو حکم تھا آج بھی وہی حکم, تیمم کرو. بدلیا. اتنی سیفٹی آئیں گی گرم پانی کے, پہلے ہوتے تھے پاپ لکڑیوں میں کرنا تھا. کتنی تکلیف لکڑیاں سلگانا کا, تو انگڑ ڈبے ہونے نہیں ہوتے تھے, انگر سلگانا بڑا مشکل تھا, لکڑیاں ملنا مشکل. آج کتنی سہولتیں ہیں, لیکن پھر بھی تیمم کرو اگر نہیں ہو رہا ہے. بولے ہیں کیا مطلب, زمانہ جیسا بھی بدلے لیکن مومن نہیں بدلتا, اس لیے کہ مومن کے اللہ بھی وہی ہیں, مومن کے رسول بھی وہی ہیں. لوگ بولنے شروع کر دیتے سے کہا ہے زمانہ بدل گیا, ہم نہ نیا اللہ ہونا ہو, زمانہ بدل گیا, ہم نہ نئے نبی ہونا ہو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو محبت صرف اللہ کے لیے ہو, نفسانی, شیطانی, شہوانی محبتیں نہیں. ارے باسد میں بعض لوگ بولتے سو اللہ بول رہا محبت کرو, اس لیے مولانا میں بھی محبت کرے سو, ہمارا امی ابا مانتے نہیں. اللہ بولے محبت کرنے والوں کو عرش کا سایہ ملتا ہے, اس لیے میں محبت کر رہا سو. میں غلط کیا کریا؟ یہ نفسانی, یہ شہوانی, یہ شیطانی محبتیں ہیں. ارے بس میں تو اس سے مراد اللہ رب العزت کی نسبت سے پاکیزہ محبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کتنا احسان فرمایا کہ محبت پیدا کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا کہ تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ, تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ. مختلف قوموں کے مختلف انداز کے سلام ہوتے تھے پہلے. دیکھو اگر آپ غور کریں تو آپ نتیجے پر پہنچیں گے کہ مختلف قوموں میں جب 2 بندے ملتے ہیں تو ان کے ملنے کے طریقے بھی الگ ہوتے. جب ہمارے انگریزی بھائی, غیر مسلم بھائی جب آپس میں ملیں گے تو دن ہے گڈ مارننگ, دوپہر ہے گڈ آفٹرنون, شام ہے گڈ ایوننگ. ارے بس میں ملتے رہتے, ان کا ایک ملنے کا طریقہ. اسلام سے پہلے عرب لوگ, اسلام آنے سے پہلے عرب لوگ آپس میں جب بھی ملتے تھے حیاک اللہ کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ حیاک اللہ, یعنی اللہ آپ کو زندہ رکھے, اللہ آپ کو زندہ رکھے. بعض اوقات کہتے تھے انعم اللہ صباحا, انعم اللہ مساء, اللہ تمہاری صبح کو اچھی رکھے, اللہ تمہاری شام کو مبارک کرے, اللہ تمہاری صبح کو مبارک کرے. لیکن یہ جتنے بھی انداز ہی دیکھو یہ پورے کے پورے نہیں. یعنی اللہ تم نہ زندہ رکھے, ٹھیک ہے حیاک اللہ, تو کیا مطلب اس کا؟ اللہ زندہ رکھے, صحت نہیں کہ تو اللہ زندہ رکھے بھائی, صحت نہیں دیا تو. انعم اللہ صباحا, اللہ تمہاری صبح کو بابرکت کرے, برکت دے, شام کو نہیں کی. پھر انعم اللہ مساء بولے, صبح میں نہیں کی. تو جتنے بھی ملنے کے طریقے تھے یہ پورے کے پورے نہیں تھے. قربان جاؤں, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ سلام کا تحفہ دیا تو اتنی پیاری دعا بن گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو السلام علیکم کا معنی یہ ہے کہ میرے طرف سے تیرے مال کو بھی تکلیف نہیں پہنچتی, میری وجہ سے تیرے جان کو بھی تکلیف نہیں پہنچتی, میری وجہ سے تیری زندگی میں کچھ بھی پریشانی نہیں ہوتی. یعنی السلام علیکم کا معنی کیا کہ تو میری طرف سے تجھے سلامتی ہو, یعنی میری وجہ سے تجھے کسی بھی اعتبار سے تکلیف نہیں پہنچتی, کسی بھی وقت میں بھی تکلیف نہیں, کسی بھی چیز میں بھی تکلیف نہیں. سلام کا معنی السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو. سلام کا معنی تو محفوظ رہے, تو سلامت رہے, یعنی ہر برائی سے, ہر پریشانی سے, میری طرف سے بھی تجھے گھبرانے کی ضرورت. اتنی پیاری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی. جان کا بھی نقصان نہیں, مال کا بھی نقصان نہیں, عزت کا بھی نقصان نہیں. اب سلام کرنے کی حکمتیں, سلام کرنے کے کچھ فائدے ہیں. کیا فائدے؟ یہ اللہ کا ذکر بھی ہے. سلام کیا ہے؟ اللہ کا ذکر بھی ہے, دوسرے کے لیے نصیحت بھی ہے,
یہ محبت کا اظہار بھی ہے، دوسرے بندے کے لیے دعا بھی ہے، دوسرے بندے کے ساتھ ایک معاہدہ بھی ہے کہ میں تمہاری عزت پر ہاتھ اٹھاؤں گا، نہ تمہارے مال پر، نہ ہی تمہاری جان پر۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہم میں ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اگر کوئی بندہ دوسرے کو سلام نہ کہتا تو ان کو فکر لگ جاتی تھی کہ کیوں نہیں سلام کرے، شاید میری وجہ سے کیا تو تکلیف ہو گئی رہے گی، شاید ان کے دل میں کچھ ہو گیا ہوگا، تو گھبرا جاتے تھے اگر کوئی سامنے والا مسلمان سلام نہیں کرتا تھا۔ یہ حالت ہو گئی تھی حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ کی۔ جب دوسرا بندہ سلام کر دیتا ان کو تو تسلی ہو جاتی، چلو بھئی انہیں ہمارے سے خوش ہے۔ تو ہمیں بھی دیکھتے نا، کوئی مسلمان بھائی ہمارے سامنے سے جا رہا ہے، ہمیں السلام علیکم بولے، انہیں سلام کا جواب نہیں دیا سکا، ہم نہ گھورتا ہوا چلا گیا، تو کتنا دل گھبرا جاتا نہیں؟ کیا ہو گیا بھائی اسے، اتنا اچھا سلام کرے تو بھی سلام کا جواب نہیں، کیوں نہیں دیا؟ ایک گھبرا جاتی ہے ہمیں۔ تو اب سلام ہمارے علماء کی طرف سے السلام علیکم حمزہ صاحب ظاہر ہونا، اپنی مرضی کے سلامہ نہیں۔ دیکھو شریعت ہم نے عقل کو نہیں چھوڑی ہے، شریعت عقل پر چلنے کا نام نہیں، شریعت اللہ کے حکم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کا نام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ کا عمل بھی آ جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھے ہیں، یعنی تو بولتے ہوئے سنے ہیں، یا کرتے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں بولے، تو ایسے کام بھی صحابہ کرے ہیں، تو صحابہ کا عمل بھی ہمارے لیے سنت ہے۔ بے شک میں بولتا رہتا ہوں ہمیشہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے جوتیوں کے دھول کے صدقے میں اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ایسی جماعت نہ پہلے آئی تھی، نہ آئی ہے، نہ آئے گی، اتنی پیاری جماعت۔ کوئی کسی کے لیے جان قربان کر سکتا ہے، ہاں کوئی کسی کے لیے اپنا خاندان قربان کر سکتا ہے۔ کیا پیاری جماعت، کیا محبت، سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ چن کر دیا، حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کو اللہ کیا کرے، چن کر دیا۔ ارے ویسے نہیں، ہر کسی کو یہ حق مل جانا اتنا آسان نہیں، ویسی قربانیاں دیے حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ قربان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی دیکھنے کے لیے کچھ بھی کرنے تیار ہو جاتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا مجھے وہ خواب یاد آتا ہے کہ جب انہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی، کئی کو تو 5 وقتہ نماز میں اذان دیتے تھے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوتی تھی، ملاقات ہوتی تھی۔ کتنے خوش نصیب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھ کر دل میں سکون نہیں تھا، تو چلے گئے مدینہ المنورہ چھوڑ کر۔ چند دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے، کیا بلال اتنی کیا ناراضگی ہمارے سے کہ مدینہ چھوڑ کر ہی چلے گئے؟ تو صبح میں اٹھ گئے گھبرا کر فوراً گھوڑے میں بیٹھ کر آ گئے مدینے میں، حضور میں آ گیا، حضور میں آ گیا، حضور میں آ گیا۔ لیکن جب آ کر دیکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، تو پھر رونا آ گیا۔ صحابہ میں خوشیاں، سب کے سب کہنے لگے اذان دیو، اذان دیو، تمہاری اذان سننا چاہتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے میں قسم کھا لیا ہوں اذان نہیں دے سکتا۔ تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہنے لگے چچا جان اذان دیو، تو لاڈلے تھے نا، لاڈلوں کی گزارش منع کرنا اچھا نہیں تھا، اس لیے قسم توڑ کر اذان دینے لگے۔ تو مدینے کی گلیوں میں عورتیں چیختی ہوئی باہر آ گئی، نبی کا زمانہ یاد آ گیا۔ خواب میں دیکھتے ہی نکل کے آ گئے حضرت بلال حبشی۔ کیا محبت! ہمارے سامنے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، ہم بھی ان کی امت ہیں، ہماری آنکھیں بھی تڑپ رہی ہیں، ترس رہی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے سال دیکھے صحابہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مکے کی زندگی سے دیکھ لے گئے، مدینے میں آ کر بھی 10 سال ہو کر بھی نبی کے ساتھ،
پھر بھی موت کے بعد بھی اتنی یاد نبی کی کہ گھوڑا ڈال کے سیدھا آ گئے مدینے کو. کتنا پیار کرے رہیں گے دیکھو نبی دنیا سے جانے کے بعد بھی. کیا حالت تھی حضرت صحابہ رضی اللہ. مجھے وہ تعجب ہوتا سو اتنے سال دیکھے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایسی تھی کہ جتنا دیکھتے اتنا خواہش اور بڑھتی جاتی تھی, اور دیکھنا اور ملنا. ہمیں ایک لحظہ تو بھی نصیب ہوا نہیں ہوا نہیں, لیکن صحابہ کو اتنے سال نصیب ہوا, لیکن پھر بھی ان کا شوق دیکھو کیسا تھا. روزانہ ایسا ملتا کہ گویا کہ پہلی بار مل رہی, روزانہ ایسا بات کرتے گویا کہ پہلی بار بات کر رہی. ہاں تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے اتنا تڑپ رہی, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے اتنا تڑپ رہی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے والے اللہ کا دیدار کتنا تڑپنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے والے اللہ کے اللہ سے ملاقات کے لیے کتنا تڑپنا. اسی لیے ایسا ہی حضرت ابراہیم جا کو آگ میں نہیں کود گئے بھائی, ایسے ہی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں نہیں چلے گئے, ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں نہیں چلے گئے, جیل میں نہیں چلے گئے, ایسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں نہیں چلے گئے, ایسے حضرت آسیہ کو شہید نہیں کیا گیا. اللہ کو بن دیکھے یہ ہو رہا سو, اللہ کی محبت میں اللہ کو دیکھے بھی نہیں یہ ہو رہا سو. جب انشاءاللہ جنت الفردوس میں جنت عادن میں اللہ کا دیدار ہوتا ہے تو کیا عالم سوچ کر دیکھو. اللہ پورے امت کو نصیب فرمائے, پوری امت کو اللہ سب پوری امت کی ہدایت, پوری امت کو ہدایت عطا فرمائے, اللہ پوری امت کی مغفرت فرمائے. تو بس سمجھنے کی بات ہے بھائی, سلام بہت اچھا عمل ہے, سلام بہت اچھا عمل ہے. اس لیے سلام کا طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر ہی السلام علیکم, سلام علیکم بھی نہیں بول سکتے, سلام علیکم, علیکم سلام بول سکتے ہیں, سلام سلام یہ بھی نہیں. کئی سارے طریقے آ گئے. نہیں, ہمارے علماء, ہمارے اساتذہ, ہمارے بزرگان دین جو سلام کر رہی وہی ہم کریں گے. السلام علیکم 10 نیکیاں, ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں, وبرکاتہ 30 نیکیاں. تو سلام سے محبت بڑھتی ہے, محبت سے ایمان مضبوط ہوتا ہے, ایمان مضبوط ہو گیا تو جنت میں داخلہ ملتا ہے انشاءاللہ. ارے بس سب میں تو اب سلام کب کرنا واجب ہے, سلام کا جواب کب دینا واجب ہے, یہ سب باتیں انشاءاللہ تفصیل سے آتی رہیں گی. تو بس بولنے کا مطلب اتنا ہی ہے کہ جنت میں داخلہ اس وقت تک نہیں ملتا جب تک کہ ایمان نہ ہو, اور ایمان اس وقت تک دل میں نہیں بیٹھتا جب تک کہ ہم ایک مسلمان سے محبت اللہ کے لیے نہ کریں, اور اللہ کے لیے محبت ہمارے اندر اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ ہم ایک دوسرے کو سلام نہ کریں. تو آخر میں بات آ کر رک گئی کہ جسے آپ جانتے ہو, جسے آپ نہ جانتے ہو, اسے سلام کرو. مسلمان ہے بس سلام کرو, دشمن بھی ہے سلام کرو, دوست بھی ہے سلام کرو, ہمارا برا چاہ رہا ہے تب بھی سلام کرو, ہمارا اچھا چاہ رہا ہے تب بھی سلام کرو, بس سلام کرو, چہرے پر ہنسی لاؤ, بس سلام کرو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولو. اچھا دشمن بھی کمزور ہو جاتا, گھبرا جاتا ہوں میں, اتنی دشمنی کر رہا ہوں, یہ بیچارہ کیا بھی ہنس کو سلام کر رہا نا. سلام ایسا عمل, اس لیے اللہ رب العزت ہم سب کو آخری سانس تک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیے ہیں سلام خوب پھیلاؤ, اس پھیلانے میں اللہ ہم سے کام لے لیں. ہم انشاءاللہ سلام کو خوب پھیلائیں گے, جسے جانتے ہیں ان کو بھی, جسے نہیں جانتے ان کو بھی. محرم کا میں بول رہا ہوں, غیر محرم کا مسئلہ الگ ہے. مردوں کو تو سب کر سکتے ہیں, عورتوں میں بھی جن سے ہمنا پردہ ضروری نہیں ہے, جن سے ہمنا پردہ ضروری نہیں, ان سب کو ہم سلام کر سکتے ہیں. جن سے پردہ ضروری ہے ان کو سلام کا طریقہ بھی الگ ہے, ان کو سلام کرنے کا انداز بھی الگ ہے. آرے بات سب میں تو یہ سب باتیں انشاءاللہ تفصیلاً آتی رہیں گی. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.